اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خاندان ٹوٹا، اس لیے کہ گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں جو آپ کے رزق کے وسائل تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. اس طرف گورنمنٹ کی یا حکومتوں کی توجہ ہی نہیں رہی ہے، اور یہ ہمارے سیاسی نظام کی ناکامی ہے. ایک جو سیاسی نظام ہے وہ صحیح طرح ہمارے ہاں چل نہیں پایا، اسے چلنے دیا ہی نہیں گیا. ہمارے ہاں مارشل لا آتے گئے، مارشل لا آئے تو ادارے غیر مستحکم ہوئے، ادارے غیر مستحکم ہوئے تو پورے سماج کو آپ ایک انہدام کی صورت میں چلے گئے. تو وہ سیاست میں آ گئے، اور جب کالا دھن سیاست کے اندر آیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کے ہر ایک کی فائل تیار ہو گئی، اور جب فائل تیار ہو گئی تو وہ بڑی سہولت سے استعمال ہونے لگے. بلکہ ایوب خان کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ اس میں فوج کی مداخلت ہوئی جب، تو ساتھ ہی ساتھ غیر جمہوری قوتوں کی اس میں مداخلت شروع ہو گئی. اور یہ جو زک پڑی اس کے اوپر زیادہ پڑی ہے، اس بیوروکریسی کو، اس کو کرپٹ کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ استعمال ہونے لگے. بلکہ ایوب خان کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ اس میں فوج کی مداخلت ہوئی جب، تو ساتھ ہی ساتھ غیر جمہوری قوتوں کی اس میں مداخلت شروع ہو گئی. اور یہ جو زک پڑی اس کے اوپر زیادہ پڑی ہے، اس بیوروکریسی کو، اس کو کرپٹ کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ استعمال ہونے لگے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN ٹی وی. اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میری مہمان شخصیت، ادب کی دنیا میں بہت بڑا نام. آپ نقاد ہیں، نثر نگار ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، محقق، دانشور. اگر کہا جائے کہ اردو ادب کا سرمایہ میرے پاس تشریف فرما ہے تو میرا خیال ہے یہ بیجا نہیں ہوگا. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد حمید شاہی صاحب سے. سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. شکریہ. بہت پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہر وہ شاعر یا ادیب جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ادیب ہیں، یہ اندر کا جو ادبی شغف تھا یا یہ کب جاگا؟ تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلسلہ تھا؟ ہاں، ایسا تو ہے. لکھنا جو ہے، لکھنے کی طرف میں راغب تو میرا خیال ہے 71 کا جو سانحہ تھا ہمارے ٹوٹنے کا، وہ تھا اس لیے کہ وہ اس رات کو والد صاحب کو میرے ایک برین ہیمریج ہوا تھا یہ خبر سننے کے بعد. اور پھر وہ تقریباً 83 تک، یعنی آپ دیکھ لیں یہ 10 سال کا تقریباً 9-10 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس تک وہ شدید آہستہ مفلوج ہو گئے اور ان کے فوت ہوئی. تو اس رات ہی میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا زمانہ جب آیا تو میری پہلی کتاب جو آئی ہے تقریباً وہ 80 میں 1980 میں آئی. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ اس کو یہ تصنیفی زندگی کو بھی کوئی 45 سال تو 46 سال تو ہو جاتے ہیں. باقی رہ گیا کہ ادب کی طرف کب ہوا، تو وہ فیصل آباد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے ہمارا ایک سفید پوش گھرانہ ہی تھا، اور والد صاحب کی بیماری کے بعد تو وہ جو ریسورسز تھے ویسے ہی ختم ہو چکے تھے. تو اتنا پیسے تو ہوتے نہیں تھے. وہاں سے ہم پیدل ہی پھر مارچ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گھر میں آتے تھے، اور وہاں ایک محفل ہوٹل تھا تو وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں ریاض مجید بیٹھے ہیں، انور محمود خالد بیٹھے ہیں، اس طرح کے ہمارے جو لکھنے پڑھنے والے دوست تھے وہاں بیٹھتے تھے. تو بس وہاں سے پھر یہ چیٹک آپ کہہ لیجیے لگی. فیصل آباد ایک بڑا نام ہے ایک اور ادبی صنف کے حوالے سے، تو یہ اس کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ کیا کہیں؟ ظاہر ہے فیصل آباد تو میں سمجھتا ہوں، میں نے تو لکھا بھی ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ میری ایک جنم بھومی تو پنڈی گھیب ہے، ضلع اٹک میں جو آپ کہہ لیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. اور دوسری میری جو جنم بھومی ہے جسے میں ادبی جنم بھومی کہتا ہوں، وہ میرا فیصل آباد ہے. تو فیصل آباد کے تو مجھ پہ بہت احسانات ہیں. میں نے وہیں پڑھا بھی ہے اور میں وہیں ادب کی طرف بھی متوجہ ہوا. تو اس سے پہلے میں تاریخ کی طرف زیادہ متوجہ تھا. میری پہلی کتاب سیرت النبی پہ ہے، پیکر جمیل. تو تاریخ پہ والد صاحب چونکہ کتابوں کے وہ بھی شائق تھے گھر میں، تو کتابیں ان کے پاس، وہ زیادہ سیاسی سماجی کارکن بھی تھے وہ، تو ان کے پاس کتابیں اس طرح کی آتی تھیں، رسائل بھی آتے تھے. تو وہاں سے ہمیں پڑھنے کی طرف ایک دھیان گیا. میں اکثر اپنے ایک واقعہ کو بہت یاد کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب جو ہے وہ ایک گھر میں ایک کرسی ہوتی تھی جس میں ٹاٹ لگا ہوا تھا نیچے، اور والد صاحب اس میں بیٹھتے تھے تو وہ تھوڑا سا یوں جھولتے بھی تھے اس کو. تو وہ کتاب اٹھانے کے بعد وہ رکھ لیتے یوں،
اور جب وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کبھی مسکراتے تھے واہ، اور کبھی ان کے ہونٹ تان جاتے تھے، کبھی آنکھیں چمکنے لگتی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ جیسے کتاب سے کوئی بات کر رہے ہو، مصنف سے مکالمہ بات کر رہے کرتے تھے، ہوں اس کا. بالکل. ہاں جی. بڑا جادوئی سا منظر ہوتا تھا. آپ توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور والد صاحب کو. تو وہ جب اٹھتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم بیٹھیں اور اسی طرح ہی کتاب کو. تو وہاں سے پڑھنے کی طرف رغبت بھی بڑھی. تو اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد چال سو چل، پھر تو زندگی نے ہمیں کہیں رکنے ہی نہیں دیا. اچھا سر، آپ نے 8 بازاروں کے شہر میں تعلیم حاصل کی، جیسا کہ آپ نے والد صاحب کا بتایا کہ وہ ظاہر ہے کتنے وہ سنجیدہ لوگ تھے اور ظاہر ہے آپ ان کی اولاد ہیں. تو اگر اس فیصل آباد کی تنزلی کی بات کریں، اس کے بعد ابھی یہ جو ملکی صورتحال ہے، تو کیا فیل کرتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو نزلی اگر تو آپ کا یہ مراد ہے کہ پاکستان کی سیاسی سماجی صورتحال کیا ہے اور اس کی معاشی صورتحال کیا ہے، تو دو چیزیں آپ دیکھیں گے. ایک یہ کہ ایک وہ زمانہ تھا جس میں لوگ جینے کے لیے مل جل کے رہتے تھے. خاندان جڑے ہوئے تھے، ٹوٹے نہیں تھے. یونٹ خاندان کے بڑے تھے کہ سب مل جل کے بیٹھتے تھے. اور ان کا اس میں ایک اگر کمانے والا ہے تو دوسرے اس کی معاونت کرنے والے، وہ گھر کو سنبھالنے والے ہیں، وہ دوسرے جو پہلو ہیں زندگی کے ان کو دیکھنے والے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خاندان ٹوٹا اس لیے کہ گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں جو آپ کے رزق کے وسائل تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. اس طرف گورنمنٹ کی یا حکومتوں کی توجہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہ ہمارے سیاسی نظام کی ناکامی ہے. ایک نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آبادی کا جو شہروں سے دیہاتوں سے شہروں کی طرف وہ آنا شروع ہوئے، تو شہروں کے اپنے مسائل ہیں. بالکل. آپ کے گھر چھوٹے چھوٹے یونٹ ہے، نتیجہ ہے کہ آپ کے خاندان کے بھی یونٹ چھوٹے ہونے شروع ہو گئے. اب صرف ماں باپ ہیں اور بچے ہیں. پھر اس سے بھی بڑھ کے ہمارے ہاں ایک خرابی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو برین ڈرین شروع ہوا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ آئے تو تھے شہر میں کہ پڑھیں گے لکھیں گے، اور وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنا انہوں نے شروع کیا. اور جو کچھ اس پہ خرچ کیا تھا بچوں کے اوپر، وہ تو انہیں آگے ملازمتیں نہیں ملتی تھی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا شروع ہو گیا اور پتہ یہ چلا کہ ماں باپ جو ہیں وہ پیچھے اکیلے رہ گئے. ایک تو انعطاف ہمارا سماجی سطح پہ یہ ہوا ہے کہ خاندان کے اندر جو رشتے تھے وہ کمزور ہوئے ہیں، وہ خاندان چھوٹے ہو گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نفسیاتی سطح پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے کہ ہر ایک اپنے اس چھوٹے یونٹ کو پالنے میں، اسے سنبھالنے میں لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں خیال کہ میرے اوپر میرے باپ نے بھی کچھ خرچ کیا ہے، میرے بھائی نے بھی کوئی خرچ کیا ہے، میرے چچا نے بھی کچھ خرچ کیا ہوگا. وہ انہیں اب ان کے اندازہ ساتھ نہیں ایک ہے. لا تعلق سے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں. یہ جو بجلی کا بل دینا ہے، یہ گیس کا بل دینا ہے، یہ پانی کا بل دینا ہے، یہ گھر کا کرایہ دینا ہے، تو اتنے مسائل ہیں کہ اس میں الجھ کے رہ گئے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے دیکھ نہیں رہے. آہستہ آہستہ وہ رشتے بھی کمزور ہونا شروع. ایک تو یہ سماجی سطح پہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. سیاسی سطح پہ ہمارے ہاں یہ ہوا، اور یہ بالکل آغاز ہی سے ہو گیا تھا کہ ہمارے ہاں سیاسی ادارے مستحکم نہیں رہے. انہیں کمزور کیا گیا، اور کمزور کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے. اور وہ طاقت جسے کہیں اور صرف ہونا چاہیے تھا، جنہیں محافظت کرنی چاہیے تھی، وہ آ کے اس طاقت کو صرف کرنے لگے، شہروں کے اندر آ گئے. انگریزوں کے دور میں چھاونیاں اس لیے شہروں کے اندر بنتی تھیں کہ انہوں نے عوام کو قابو کرنا ہوتا تھا. لیکن وہ رواج جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یعنی آزادی کے بعد بھی وہ سلسلہ لگتا ہے کہ ویسا ہی رہا. نتیجہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظام ہے وہ صحیح طرح ہمارے ہاں چل نہیں پایا، اسے چلنے دیا ہی نہیں گیا. ہمارے ہاں مارشل لا آتے گئے، مارشل لا آئے تو ادارے غیر مستحکم ہوئے، ادارے غیر مستحکم ہوئے تو پورے سماج کو آپ ایک انہدام کی صورت میں چلے گئے. آپ کے وسائل جو ہیں وہ زیادہ تر ترقیاتی منصوبوں پہ اوپر خرچ ہونے کے، وہ محض ایسی جگہوں پہ خرچ ہونے شروع ہو گئے جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں تھا. فرد واحد کی مرضی کے مطابق وہ ظاہر ہے اس میں پھر سیاستدان استعمال ہونے لگے. سیاستدان باقاعدہ ہرکارے بن گئے ایسے غیر جمہوری قوتوں کے جو آپ کے وسائل پہ قابض تھے اور قابض رہے.
یعنی اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سیاست بھی منتقل ہو گئی آپ کی. ہاں پہلے ہوتے تھے یہ زراعت سے متعلق لوگ جو ہے وہ زمیندار ٹائپ لوگ ہیں، یہ سیاست میں آتے تھے. پھر آپ اس کے بعد کاروباری لوگ آ گئے اور وہ جو سرمایہ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح اچھے برے طریقے سے، تو وہ سیاست میں آ گئے. اور جب کالا دھن سیاست کے اندر آیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کے ہر ایک کی فائل تیار ہو گئی، اور جب فائل تیار ہو گئی تو وہ بڑی سہولت سے استعمال ہونے لگے. تو اسمبلیاں بنیادی طور پہ اب صرف مور لگانے والے وہ ایک پرزے رہ گئے ہیں، بکاؤ مال بکاؤ مال ہے آپ کہہ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی سیاست بھی اب سیاست بیٹھی ہے. تو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک جسے کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ موجود تھا. آپ پاکستان بننے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ لوگ تھے جو قانون اور ضابطے کی پابندی کرنے والے تھے، جنہیں بیوروکریسی کہا جاتا تھا. یہ انہوں نے آغاز میں اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کے ابتدائی سالوں میں تو انہوں نے وہ جو کانٹے سے ہم فائلیں جوڑتے تھے وہاں سے لے کے تو ایک اچھا خاصا ہمیں بوسٹ دیا تھا، ہماری معیشت کو بھی اور ہمارے دفاتر کو بھی، اس لیے کہ وہ قانون کے پابند. لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے ایوب خان کے زمانے کے بعد سے، بلکہ ایوب خان کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ اس میں فوج کی مداخلت ہوئی جب، تو ساتھ ہی ساتھ غیر جمہوری قوتوں کی اس میں مداخلت شروع ہو گئی. اور یہ جو زک پڑی اس کے اوپر زیادہ پڑی ہے، اس بیوروکریسی کو، اس کو کرپٹ کر دیا گیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ استعمال ہونے لگے جا کے سیاستدانوں کے ہاتھوں بھی اور حکمرانوں کے ہاتھوں بھی، اور مارشل لاء کا زمانہ ہوتا تھا تو ان کے ذریعے بھی استعمال ہونے لگے. تو یہ پورا نظام جو ہے وہ آپ کا بیٹھنا شروع ہو گیا. جب آپ کا بیٹھنا شروع ہوا ہے نظام، تو جو ادارے تھے مختلف قسم کے، کوئی بینکوں کے ہیڈ ہو گئے، کوئی ترقیاتی اداروں کے سربراہ ہو گئے، مطلب مختلف جس طرح کے آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے اداروں کے سربراہ ایسے لوگ نہیں بنائے گئے جو کوالیفائی کرتے تھے، جو اس کو اہل ہوں. یعنی پراپر آدمی کو پراپر جاب کے اوپر ڈالنے کے بجائے وہ ساری سیاسی پوسٹیں بن گئی ہیں، سیاسی ریکمنڈیشن ہوگی، سیاسی سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ مختلف قوت جن کے پاس ہے ان کے اداروں کی اس میں مداخلت سے وہ لوگ آنے لگے. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ خود نہیں ہیں آئل تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ادارے بیٹھنا شروع ہو گئے. اور اب یہ شور مچا جی حکومتوں کو تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ادارے چلائیں، حالانکہ یہ نالائکی تھی ان کی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پی آئی اے جو بہت بڑا ادارہ اچھا ہوتا تھا، وہ جو اسٹیل مل جو بہت بڑا ایک ادارہ تھا، اس طرح کے جتنے بھی بینکس ہیں وہ بھی آپ دیکھ، یہ سارے ادارے نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی ان پالیسیوں کی وجہ سے بیٹھنا شروع ہو گئے. جب وہ بیٹھے تو نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت بیٹھنا شروع ہو گئی. ایک اور شفٹ یہ ہوا کہ ایوب بھٹو صاحب کے دور میں نیشنلائزیشن ہوئی. ہمارے جو آپ کہہ لیں جتنے اقتصادی ادارے تھے، منافع بخش ادارے تھے، سارے وہ حکومت کے اندر آ گیا، حکومتوں میں آ گئے تو اوپر وہی میں نے کہا سسٹم جس کے حوالے کیا وہ تو پہلے ہی کرپٹ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جو ترقی کی رفتار تھی ہماری وہ بھی بیٹھ گئی، اور زراعت کی طرف ہمارا دھیان رہا نہیں. ہم چاہتے کر سکتے تھے کہ ہم دیہی ترقی کی طرف توجہ دیتے، وہاں ایسی سہولتیں فراہم کرتے. سر ہم نے تو اپنے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے کہ ہمارا دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام ہمارے پاس ہے. جی ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. اس کا سبب کیا ہے کہ جس وقت مارکیٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کھیت سے مارکیٹ تک اپنے پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے لا نہیں سکتے، اس میں مڈل مین کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے ہیں، اور آپ اس کو زمیندار کو اس کا پراپر منافع دے نہیں پاتے ہیں، آپ ان پٹس کے اوپر کنٹرول کر نہیں سکتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو زراعت سے منسلک ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے دل برداشتہ ہو جائیں گے. ان کے بچے تو وہاں چھوڑ کے آ گئے شہر میں. آپ وہ اس لیے کرتے کہ سارا سال محنت کرو اور نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہم نے اس کے کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہی ہمیں حاصل نہیں ہوتی. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. اور یہ ہم اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس پورے سسٹم کو ریورس کرنا مشکل ہو گیا. اونٹ جو ہے وہ خیمے کے اندر گھس آیا ہے، اور اس خیمے کے اندر جب گھس آیا اور اس کو باہر نکالنا جو ہے یہ اب مسئلہ بن گیا. جو اس کے اندر جنہیں اس کے اندر خیمے کے اندر رہنا تھا
انہیں دھکیل کے کارنر کی طرف اچھا کر سر، دیا گیا۔ بہت زمین آسمان ایک کیا جاتا ہے ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنانے کے لیے، لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ اقتصادی ادارے جو تھے وہ نیشنلائز کرنا بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ہے، وہ دیکھیں آپ جس وقت ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا، آپ جب اسے روکتے ہیں تو روک تو آپ نے لیا، پھر آپ دوبارہ اسے چلانے کے لیے بھی تو تھوڑا سا آپ کو اس کی ایک قوت چاہیے، انجن زیادہ تھوڑا قوت مانگتا ہے نا اس کو چلنے کے لیے، تو ایسا پھر ہو نہیں پایا کہ وہ ابھی صحیح تک نہیں طرح ہو پایا۔ ابھی تک۔ اب تو اقتصادی صورتحال تو بہت بری ہو گئی ہے اس وقت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے، آپ بجلی کی کاسٹ دیکھ لیں، فیول کی کاسٹ دیکھ لیں، وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ صنعتی ادارے جو ہیں ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی تو وہ دنیا بھر میں آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی چیزوں کو باہر ہی بھیجنا چاہیں گے نا، تو تبھی کو آپ کو ڈالر آئیں گے یا آپ کی معیشت بہتر ہوگی۔ سر آپ تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں بات نہیں۔ فیصل آباد سے آئی تھی، تو فیصل آباد جو ایک ٹیکسٹائل کا ہب سمجھا ٹیکسٹائل جاتا کا تھا، حق دیکھ لو آپ، وہ ختم کر دیا گیا ختم سوچے ہو سمجھے گیا منصوبے کے تحت۔ بالکل۔ وہاں آپ اسے مانچسٹر کہتے تھے، جی، پاکستان کا لٹل اور مانچسٹر۔ ایشیا کا بڑا شہر تھا، اور بڑا اس میں صنعتی ترقی تھی، اور کاٹن کے حوالے سے اور کپڑے کے حوالے سے وہ بہت معروف تھا۔ لیکن اب آہستہ 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 اس کے مسائل تو وہ ہیں، یہ سارے جتنی بھی آپ کی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوا کہ بہت ساری جو ایسی مافیا جو ہے وہ داخل ہو گیا بہت سارے ایشوز کے اندر۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا آپ شوگر کین کا دیکھ لیجیے۔ شوگر کین کی ملیں جو ہیں وہ جس ایک خاص قسم کے پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کے پاس وہ چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب اس کو گنا انہوں نے جب لینا ہوتا تھا تو جب لیتے تھے تو اس کی کاسٹ بہت کم گرا رکھی، دیتے تھے، اور جس وقت وہ انہوں نے اس کی شوگر تیار ہو گئی ہے چینی تو بیچنی نتیجہ ہے کہ چینی جب بیچنی ہے تو اس کو وہ اپنے سٹور میں رکھیں گے اور ایک خاص قسم کا قحط کی صورت پیدا کریں گے اور اس کو بیچ دیں گے، یا ملک سے باہر بھیجیں گے اور بعد میں وہی آپ امپورٹ کو۔ کروا لیں گے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزوں فار کے اندر ایگزامپل یہ ایسا ہوا۔ تو ایسی جو ٹیکنیکس ہیں، ٹیکٹس ہیں، یہ استعمال کی گئی ہیں اس ملک میں۔ جو محنت کرنے والا طبقہ ہے، جو پروڈکشن بڑھانے والا طبقہ ہے، اس میں پڑا ہوا ہے، ان کو اور زیادہ ان کی حالات کو گڑبڑ کرنے کا۔ اب جو خرابی ہے اس وقت جو تازہ ترین میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں میں نے لکھا بھی پچھلے دنوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ تھا بہت اوپر والا، وہ 22 خاندان آپ کبھی سوچتے تھے کہ وہ تھا، وہ ایک خاص تھا، اور وہ تھے اصل میں ہمارے وہ لوگ تھے جن کے پاس ملیں تھیں اور کارخانے تھے، اور وہ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری انڈسٹری ترقی بھی کر رہی تھی، لیکن انہیں ہم نے بدنام کیا کہ یار یہ تو نہیں ہے۔ اب ہم انڈیا میں کوئی ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھیں جو اس نے بچے کی شادی کیا تو اتنا پیسہ خرچ کیا تو وہ بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، تو ہم نے تو ایلیمینیٹ کر دیے نا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جسے ہم وائٹ کالر کے لوگ ہم کہتے تھے، سفید پوش طبقہ، درمیانی طبقہ، ٹھیک ہے، اور یہ وہ طبقہ تھا جس کی وجہ سے ساری ملک کے اندر چہل پہل تھی۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آرٹ کے اندر بھی وہ مصروف ہیں، لکھنے پڑھنے میں بھی وہ مصروف ہیں، انہیں وہ اخبار بھی پڑھنے والے ہیں، وہ مطالعے کے بھی شوقین ہیں، وہ فلم کے اندر بھی فلم بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ وہی لوگ تھے جو ایک گہما گہمی پورے سماج میں نظر کاموں میں آتی بھی تھوڑا بہت حصہ، وہی جو ہیں لوگ تھے، وہ جو سیاسی جو نعرے لگانے والے ہیں، وہ پارٹیوں کے ورکر بھی وہی ہوتے تھے۔ یہ وہ پورا طبقہ تھا، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل اتنے ہوتے تھے جس میں ان کی زندگی کی گزر بسر ہوتی تھی، لیکن وہ پیسے کو زیادہ جمع نہیں کرنا چاہتے تھے، زندگی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو سفید پوش طبقہ تھا یہ وہ تھا کہ ان میں ابھی وہ لالچ اس طرح کا وہ آیا نہیں تھا، اس لیے کہ سماج میں انہیں بڑی عزت اس بنیاد پہ ملتی تھی کہ وہ اگر استاد ہے، اگر وہ پروفیسر ہے تو اس کی سماج کے اندر عزت تھی، اگر وہ لکھنے والا ہے تو اس کی بھی سماج کے اندر عزت، آپ کے صحافی جو ہے ان کی بھی عزت ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ لوگ تھے جو خاص طور پہ یہ وہ طبقہ تھا جو ہماری سوسائٹی کا جسے کہہ سکتے آپ اسے خوشبو ہے، عرق ہے اس کا، تو یہ وہ طبقہ تھا۔ تیسرا طبقہ جو ہے ہمارا وہ نیچے والا طبقہ تھا، جن کی زندگی گزر بسر جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں پاتی تھی نا، ان کے تو وسائل ہی بہت کم تھے،
وہ بمشکل وہ صبح کماتے تھے، شام وہ کھاتے تھے، اور نہ انہیں اندازہ تھا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ ہی انہیں، اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یار اس وقت گورنر پنجاب کون ہے، تو وہ آپ کو بتا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ ان کا ملک بھی شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بیچارے اپنے پیٹ جو ہے وہ پالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تیسرا طبقہ جو آپ کہہ لیں غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے وہ بالکل۔ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے، اب خرابی یہ ہو گئی ہے کہ جو اوپر والا طبقہ ہے وہ لوٹ کھسوٹ سے اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی آج کے کل کے اخبارات میں، اور کہ وہ جناب فلاں جو بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ اتنے لے رہا ہے پیسہ، فلاں ادارے کا سربراہ جو اتنے جی کروڑ بالکل 1.5 کروڑ لے رہا ہے، فلاں کا فلاں لے، تو یہ ایک اب یہ ہے کہ آپ اتنا تفاوت ہو گیا ہے اس طبقے میں، اور آپ اسی بینک میں اگر جا کے وہ آپ گیٹ کے اوپر جائیں اور وہاں جو گارڈ کھڑا ہوگا اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے 25,000 30,000 روپے مل رہے ہیں۔ اب 30,000 میں اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے رہائش بھی اختیار کرنی ہے۔ یہی حالات ہیں، یعنی اتنا تفاوت آ گیا اس میں کہ اوپر والا طبقہ جو ہے وہ اور موٹا ہو گیا، اور ان کے پیٹ بڑھ گئے، اور ان کی لالچ بڑھ گئی، اور وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے، اور ان کا مسئلہ بھی پاکستان نہیں رہا، اس لیے کہ ان کا ایک گھر یہاں نہیں باہر بھی ہے، ان کی انویسٹمنٹ یہاں نہیں باہر بھی ہے، یہاں سے وہ پیسہ لے کے جاتے ہیں اور باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے باقاعدہ ان کی انویسٹمنٹ موجود ہوگی۔ جو نیچے والا طبقہ تھا وہ اور زیادہ بیچارہ زمین پہ پس گیا، اور جو درمیان والا طبقہ تھا یہ بھی پتلا ہونا شروع ہو گیا، اس کو دھکیل کے نیچے ہم لے گئے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے، اس لیے کہ اس کے تو اب ایک آدمی جس کی تنخواہ اگر 1 لاکھ بھی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، ماں باپ اگر اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ تو بل دیتے دیتے مر جائے گا، اس کے پاس وہ مہینے کے آخر پہ اس کے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں بچے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چہل پہل تھی اور گہما گہمی تھی وہ نہیں ہے، کوئی اب لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو جاتا ہے وہ باہر نہیں نکلتے، وہ کیوں باہر نکلیں گے، انہیں تو پیٹ کے لالے پڑے ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے اور اس سماج کے لیے، اس سماج کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو اچھا کرنے کے لیے، اسے پروڈکٹیو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب کوئی اس طرف سوچا جائے۔ سر بات دور نکل گئی تو ہم ادب پہ بات کر رہے تھے، اور میں یہ سوال کرنے لگا تھا آپ سے کہ کہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، آپ قاد ہیں اور بہت بڑا نام ہے، چونکہ تنقید نگاری ذرا تھوڑا سا سہل پسندی کا کام ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تنقید بہت بعد میں آتی ہے، پہلے تخلیقی کام آتا ہے، اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پہلے تخلیق کار ہوں، اور تخلیق کار تو مراد یہ ہے کہ میں نے افسانے لکھے، ناول لکھا، تو یہی اسی میں مجھے لطف بھی آتا ہے۔ افسانہ اور بات رہے گی تنقید کی، تنقید تو میں اس تخلیقی عمل جو پرسرار ہوتا ہے بہت، اس کے بڑے بھید بھنور ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں تنقید کی طرف گیا، اپنی تفہیم کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ یار اس میں ہوتا کیا ہے، یہ کیسے آپ کا ایک پورا ایک پروسیس ہے وہ چلتا ہے، کیسے آپ ایک جملہ لکھتے ہیں اور جملے کی ایک سے زیادہ سطح روشن کرتے ہیں، کیسے آپ ایک کہانی آپ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے جو بالکل سامنے کے منظرنامہ ہوتا ہے، اور ایک کہانی جو دانش پہ مشتمل ہوتی ہے وہ اس کے نیچے چل رہی ہوتی ہے، اور کیسے وہ باتیں جو آپ کسی اور طرح بیان نہیں کر سکتے آپ فکشن میں کیسے بیان کرتے ہیں، اس میں کردار کیسے کام کرتے ہیں، اس میں ٹائم اور سپیس کیسے کام کرتا ہے، اس میں بیانیہ کیسے اپنی مختلف صورتیں بناتا ہے۔ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے مجھے تنقید کی طرف آنا پڑا، تو تنقید تو میرا اس طرح ہی ہے کہ میں تخلیق کو سمجھنے کے لیے تنقید کی طرف آیا ہوں۔ تو اگر آپ اسے اس سطح پہ آپ دیکھیں گے اور صرف تبصرہ نگاری کو تنقید نہیں سمجھیں گے، صرف مضمون نگاری کو تنقید نہیں سمجھیں، تو پھر تو یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پوری دانش کو آپ کو استعمال کرنا ہے، اور اس دانش کے ذریعے اسے سوچنا ہے کہ اس کی مختلف تہیں کیسی ہیں جنہیں آپ نے کھوجنا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ لطف دے گا کہ آپ ایک چیز کو بہت گہرائی میں جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ ظاہر اندر آپ کا باطن بھی روشن ہوتا ہے نا، چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے آپ کوئی چیز دریافت کر لیتے، ایک بچہ بھی جب ایک چھوٹا سا کام ایسا کر لیتا ہے جو نیا ہو
تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو ہم بھی یہ سمجھ لیے کہ ہمارے اندر بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور جو کوئی نیا کام اور نئی تعبیر کسی چیز کی دیکھ لیتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر لیتا ہے، اسے کوئی نئے معنی اس میں دریافت کر لیتا ہے، تو خوشی تو ہوتی ہے، ایک تسکین بھی ہوتی ہے. اچھا سر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ بڑے بڑے نام گزرے ہیں جو ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور وہ سول سرونٹ بھی تھے، اور وہ اپنے اپنے جو دور کے واقعات ہیں وہ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے رہے کہ ہمارے وقت میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. تو اس وقت وہ کام، یعنی بعد میں آ کے انہوں نے یہ تو کہا کہ جی یہ ہوا، لیکن ملک کی ترقی میں یا جب وہ غلط کام ملکی مفاد کے حوالے سے ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنے حصے کا انکار نہیں کیا، ڈٹے نہیں، سر تسلیم خم کر لیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی اس زمانے میں، تو بعد میں بھی آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے چہرہ چھپا کے چلے جائیں. آپ کا ضمیر بھی تو ایک ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ضمیر کو تھپکی لگا کے سلا دیتے ہیں اور کہتے، مثلاً آپ مثال دیجئے، اس دن بھی کل جو تقریب ہو رہی تھی اس میں بیٹھے تھے ہم، اور اس میں افتخار عارف نے ایک بات کی، اور وہ بڑی مزے کی بات، اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں، جس وقت پاکستان ٹوٹا اور وہاں ہم نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس کے بعد بہت سارے جو سربراہ ہیں، جو اس میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے کہا جناب دیکھیں پاکستان تو ٹوٹا ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں تھا. یا جس وقت جو بھی یعنی ملک کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی صفائیاں، ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قصور نہیں تھا، میرا قصور نہیں تھا، میرا قصور نہیں تھا. تو قصور کس کا تو تھا؟ پھر قصور کس کا ہے؟ تو پھر یا تو پھر آپ کو قلم کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے، اس کے ساتھ آپ اگر لائل نہیں ہیں، آپ سچ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ جو بھی لکھیں گے اس کے اندر سے تاثیر غائب ہو جائے گی، لکھے ہوئے کی تاثیر غائب ہو جائے گی. یہ میں نے اس زمانے میں بھی کہا، جس وقت میں نے شہاب نامہ پڑھی تھی، تو میں نے تو اس زمانے میں بھی کہا جناب آپ بے شک آخر پہ اس پہ دعائیں ڈال دیجئے. سوال یہ ہے کہ آپ تو ایوب خان کے ساتھ تھے نا، شریک اور جرم. آپ شریک جرم تو تھے، تو یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے وہ بہت اچھے ادیب تھے، شہاب صاحب، قدرت اللہ شہاب صاحب. انہوں نے افسانے بہت عمدہ لکھے، ان کی نثر بہت اچھی تھی. لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ شریک جرم نہیں تھے، یہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. رضا عابدی صاحب نے کوئی بات کی تھی اور آپ نے تنقید کی تھی، ذرا وہ بتا دیجئے گا وہ کیا تھی؟ اردو ادب کے دیکھیں رضا عابدی صاحب بہت اچھے لکھنے والے ہیں، بہت معروف صحافی ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں، ہمارے بڑے مہربان ہیں. ان سے ملاقات مختلف کانفرنسز کے اندر ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سنسیئر آدمی ہیں. انہوں نے ایک زبان کے حوالے سے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ زبان جو ہے، اردو جو ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو دوسری زبانوں کے الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ اس کے زوال ہے، یا یہ خراب ہو رہی ہے ہماری زبان. تو میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اردو زبان ہے، اس کے اندر انجذاب کی بڑی قوت ہے، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس زبان کے اندر ایک قوت آتی ہے. زبانیں جو ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی نئے الفاظ وہ قبول نہ کریں، وہ کرتی ہیں، نئے لہجے قبول کرتی ہیں، نئے الفاظ قبول کرتی ہیں. ان الفاظ کے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کے کئی معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، متروک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں زبان وہی جسے زندہ زبان کہتے ہیں، صرف وہی زبان آگے چلے گی اور زندہ رہے گی جس میں یہ ہوگا کہ وہ نئے الفاظ کو قبول کرتی جائے. اب ہم دلی والی زبان اگر بولیں گے تو اب نہیں چلے گی. اب ہم لکھنؤ والی زبان بولیں گے تو اب آپ کہیں گے جناب لکھنؤ میں تو ایسی زبان بولی جاتی تھی تو وہ صاف ستھری زبان تھی، تو وہ صاف ہونے والا نہیں ہے. اب بہت سارے لفظ انگریزی کے بھی اردو کی طرح قبول کر لیے گئے ہیں. مثلا ریلوے جو ہے، ریل جو ہے، ریل کوئی اردو کا لفظ تو نہیں. ریڈیو جو ہے دیکھ لیں، حالانکہ دوردرشن کا لفظ آیا تھا، اور یہ جو ٹیلی ویژن کا لفظ ہے، یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اب اردو کے لفظ ہیں. بہت سارے ایک لفظ اور موڈ کا ذکر ہوا تھا، تو موڈ جو ہے آپ دیکھیں اس کے لیے کوئی اور لفظ آپ رکھیں گے، کیفیت کو یا آپ مزاج کو، تو وہ بات بنے گی نہیں، وہ جو موڈ کی لفظ کی وہ بنتی.
تو اس طرح کے بہت سارے لفظ اگر آئیں گے، لیکن ایک بات کا بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لفظ کو زبردستی ٹھونسنا دوسری زبان کا اس کے اندر، وہ ایک درست رویہ نہیں ہے. اس کی جتنی بھی حوصلہ شکنی کی جائے وہ کم ہے. دوسری بات جس کی طرف میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ضروری ہے کہ زبان جو ہے، ایک وقت تھا کہ جسے ہم کہتے تھے کہ زبان بنائی گئی، لیکن زبانیں اس طرح نہیں بنتی ہیں. زبانیں جو ہیں وہ خود بخود عوام الناس میں لفظ آتے ہیں جنہیں پہلے غلط العام کہہ رہے ہوتے ہیں، جی وہ غلط العوام کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط العام ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار، اس کے تو کچھ معنی ہیں، اور وہ آپ کے معنی اس اندر وہ دینے لگتے ہیں. پھر دوسری زبانوں کے کئی الفاظ ہیں جو عربی سے آئے، جو فارسی سے آئے، وہاں ان کے معنی کچھ اور تھے، ہمارے ہاں ان کے معنی کچھ بدل جاتے ہیں. تو اس طرح زبانیں لین دین کرتی رہتی ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اور دوسری زبانوں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح ہی وہ آگے بڑھتی ہیں. اور سر 2015 میں سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا تھا. کوکب اقبال ایڈوکیٹ وکیل تھے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کے بعد جو سرکاری زبان ہوگی، قومی زبان ہوگی، وہ اردو ہوگی. اس کا باقاعدہ جو ہے نفاذ کیا جائے گا، لیکن وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ محض فیصلہ رہا، اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. بطور ادیب، دانشور، کیا کہتے ہیں؟ دکھ ہے اس پہ. بہت سارے چیزیں ہیں جن پہ عمل درآمد ہمارے ہاں نہیں، ان ایک زبان بھی ہے. ہمارے ہاں اس ملک کے اندر عام آدمی کی فلاح اور بہبود، اس کی تعلیم اور تربیت، اس کی صحت، ان کے بارے میں حکومت کو ذمہ دار ہونا تھا. ہم نے یہ پرائیویٹ سیکشن کے حوالے کر دیے. اسی طرح زبان کا ہم نے ان کے حوالے کر دیا جو لوگ اس ملک کے اندر آ کے سول سرونٹ بنتے ہیں، ان کے حقوق کا ہم نے تحفظ کرنے کے لیے کہ وہ ایک عوام کے ساتھ ان کا فاصلہ رہے، تاکہ ان کا حکم چلتا رہے، ان کے ذریعے ہم حکومتیں کرتے رہیں. تو وہ زبان، اس زبان میں بات کریں جس میں عام آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ کیا ظلم ہے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ دنیا بھر کے نظام جو ہیں ملک اپنے اپنی زبانوں میں چلاتے ہیں، تو اپنی زبان میں ہم کیوں نہیں چلا سکتے تھے؟ اردو میں ہم چلا سکتے تھے. ہماری جو پاکستانی زبانیں ہیں دوسری، ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا نظام ہم قائم کر سکتے تھے کہ کوئی کسی زبان میں، پشتو میں بات کرنا چاہتا ہے، سندھی میں بات کرنا چاہتا ہے، پنجابی میں، خود بخود وہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہوتا کہ وہ اردو میں منتقل ہو جاتی. کوئی انگریزی میں بات کرنا چاہتا تو وہ بھی اردو میں منتقل ہو جاتا. یہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا. تو ایک آدمی آپ کو وہاں پہ ایک دو رکھنے تھے جو یہ سلسلہ کرتے. اور اب تو مشین آ گئی ہے بھائی، اب تو اے آئی آ گئی ہے کہ ان چیزوں کو منتقل کر دے. زبانوں کا زبان میں منتقل کرنا آپ کو مسئلہ بھی نہیں رہا. اب بھی اگر ہم اپنے زبان پہ فخر نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنی زمین پہ فخر نہیں کرتے، اپنے ماں باپ پہ فخر نہیں کرتے، اپنی زبان پہ فخر نہیں کرتے، اپنی روایات سے فخر نہیں کرتے، وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے. آپ ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھے انسان بن گئے، وہ نہیں ہوں گے. ہم اچھے شاعری بھی نہیں بن سکیں گے جب تک ہم اپنی چیزوں کے بارے، اپنے جو قومی آثار ہیں، جو قومی نشان ہیں، ان کے اوپر فخر نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو آئین میں 73 کے آئین میں جو بالکل متفقہ آئین تھا، اس کے اندر جو یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اس ملک کی قومی زبان جو ہے وہ ہوگی، اور اس کی دفتری زبان کو بھی اردو ہونا تھا. اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم غداری کر رہے ہیں اس ملک کے آئین کے ساتھ، اور اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ان پہ بھی مقدمہ چلنا چاہیے. ارباب اختیار کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. اچھا سر، اخلاقی اقدار کی بات ہوئی، قدریں معدوم ہوتی جا رہی ہیں. ہم تو ایک تہذیب بننے آئے تھے اور ایک قوم بننے آئے تھے، ہم تو چیدہ چیدہ فرقے، زبانیں اس میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا ایک پروسیس ہے. ایک تو میں نے گزارش کی نا سیاسی طور پہ تھا، ایک اور بھی تھا. یہ ملک جب بنا تو اس وقت کہا گیا جی مسلمانوں کو ایک ریاست چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہو جہاں ہم اپنی تہذیب کے مطابق کام کر سکیں. تو ایک جماعت وہ ہو گئی، یعنی مسلمانوں کی جماعت جو ہے اس کے لیے ایک حکومت.
خرابی یہ ہوئی ہے کہ ملک بننے کے بعد بھی ہم نے مذہب کے نام پہ جماعتوں کو یہاں پہ کام کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ مسلمانوں کو ملک حاصل ہو گیا تھا، ایک جماعت بن گئی تھی۔ اب مختلف سیاسی جماعتیں تو ضرور ہوتی، ان کا اپنا منشور ہوتا، اسی میں یہ وہ جو کوئی قانون ہم بنا نہیں سکتے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی تھی اس وقت، وہ جو سارا کچھ دیکھ لی۔ تو سیاسی جماعتوں کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہی فرقہ بندی کی جماعتیں بھی بن گئیں، مذہبی جماعتیں جو تھیں ان کے ساتھ جو فرقوں پہ مشتمل جماعتیں تھیں وہ بھی آ گئیں، اور وہ آہستہ آہستہ اتنے فرقے بڑھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کو بھی ہم نے بدنام کر دیا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی تعبیر شروع ہو گئی مذہب کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملک مذہب کے نام پہ متحد ہو سکتا تھا اس کے اندر انتشار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری خرابی ہو گئی زبانوں کے حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے، ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ وہ جو زبانیں بولتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگے کہ وہ جو ہے ان کو ان کے حق نہیں دینا چاہیے۔ آدمی اپنی زبان کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ بہت وابستہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے مکہ تو وہ ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں اور میں بڑا ہوا ہوں، اور میں نے اپنے اس گلیوں میں گھوما ہوں، اور میں نے یہاں دوست اکٹھے کیے ہیں، اور میں نے وہ سارا اس فضا کو یاد کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے ان کے ساتھ اس کی محبت موجود ہوتی ہے۔ تو اپنے زبان کے ساتھ ہم نے ان کی بات کو سنا نہیں، ہمدردی کے ساتھ ہم پاکستانی زبانوں کو بھی ان کا مقام دینا چاہیے تھا، اور اسے اردو کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ہمارا جھگڑا تو انگریزی کے ساتھ تھا بھائی، انگریزی کو تو آپ نے سر کا تاج بنا لیا اور ان کو پوچھا تک نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہم جو ہے مختلف زبانوں بولنے والے وہ دور ہونے شروع ہو گئے، مختلف فرقوں والے لوگ جو تھے ان میں تصادم شروع ہو گیا، اور یہ خرابی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ پھر تیسری جو بات ہے کہ میں نے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہم نے دیہی علاقوں کا اور ان کا جو حقوق تھے ان کو پورا نہیں کیا، ان کو ڈیولپ نہیں کیا، اور ہمارے نے فوکس کیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سامنے کا گھر کا حصہ جو ہے اس کو صاف کر لیں اور پیچھے گند پڑا رہے، تو ہم نے سارا گند جو ہے وہ پیچھے منتقل کیا، اور گھر کا بڑے بڑے شہر جو ہے ان کو چمکا دیا اور کہا کہ دیکھیں جی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میں چونکہ ملک کا پورا کونا کونا گھوما ہوا ہوں، میں بلوچستان کے بالکل اندرون تک گیا، اور میں نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جب ہم جا رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے روک لیا، اور صحرا تھا، چلرواں کا علاقہ، تو انہوں نے کہا وہ پاؤں میں ان کے جوتے تک نہیں تھے، تو کہتے ہیں کیا ہماری مدد کے لیے کوئی سرحد پار سے لوگ آئیں گے؟ میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، اور یہ وہ تھا جس میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں ان علاقوں میں، اور وہاں جو باغات تھے وہ خشک ہو گئے تھے، اور جو کنویں تھے ان میں پانی نہیں رہا تھا۔ یہ وہ جو 7 8 9 سال جو گزرے تھے، یہ وہ والا زمانہ تھا۔ تو اب بھی آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو غربت اسی طرح ہے۔ اب بھی آپ پنجاب کے انٹیریئر میں چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غربت کیسی ہے۔ اب بھی آپ کشمیر کے ذرا اوپر والے علاقوں میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غربت کیسی ہے۔ آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں اور جہاں کے آپ ذرا دیہی علاقوں میں جا کے دیکھیں گے وہاں نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا کہ وہاں ایک محرومی کا احساس پیدا ہوا۔ مثلا اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ نے کوٹا سسٹم شروع کیا کراچی کہ جی یہاں کراچی میں چونکہ ایجوکیشن ہے، تعلیمی ادارے ہیں، وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کا وہ جو پورا ایک تھا وہاں پہ تھا، تو ان کا جب پریشر بڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا جب اس میں مقابلے میں وہ آتے تھے تو ظاہر دیہی علاقے کے لوگ تو جو انٹیریئر سندھ کے تھے وہ نہیں آ سکتے تھے مقابلے میں، تو وہاں پھر کوٹا، کیونکہ سیٹیں ان کی زیادہ ہوتی تھیں دیہی علاقوں سے آنے والوں کی، تو انہوں نے ایک کوٹا سسٹم ایجاد۔ اب کوٹا سسٹم کے خلاف ایک رد عمل شروع ہوا تو وہ ایک چپکلش شروع ہوگی، تو اس طرح کی چپکلش آپ کو ہر جگہ پر پیدا ہوئی۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو اس ملک کے اندر انتشار کا سبب ہو گیا، جنہوں نے ہمیں قوم نہیں بننے دیا۔ قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری رخ ایک سمت پہ ہو، ہماری منزل واضح ہو، ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں۔ اب جب یہ نہیں کریں گے تو انتشار تو بڑھے گا نا۔
اچھا سر، بطور دانشور آپ نے بعد میں آنے والے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے دانشور ہیں ان کو اور قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام دینے والا میں کون ہوں؟ میں تو خود اس قوم کا ایک ادنا سا فرد ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک کے ساتھ لائل ہو جائیں، اور جب اس ملک کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں گے اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم بہتر انداز سے پرفارم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں انہیں اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی ڈومین میں چلے جائیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ مستحکم ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ بلکہ ایوب خان کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ اس میں فوج کی مداخلت ہوئی جب، تو ساتھ ہی ساتھ غیر جمہوری قوتوں کی اس میں مداخلت شروع ہو گئی، اور یہ جو زک پڑی اس کے اوپر زیادہ پڑی ہے، اس بیوروکریسی کو، اس کو کرپٹ کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ استعمال ہونے لگے۔ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس کی نیا کو پار لگانا ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔